السلام علیکم ناظرین، انفورڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا راولہ کوٹ آج ایک پرامن احتجاج کا سامنا کر رہا ہے یا پھر صورتحال اب ایک منظم دباؤ، دھونس اور سڑکوں پر طاقت کے استعمال کی شکل اختیار کر چکی ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ گزشتہ چند روز میں آزاد کشمیر خصوصاً راولہ کوٹ میں جو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس نے پورے خطے میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ شروع میں یہ جو تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کو عوامی حقوق اور عوامی مسائل کے نام پر پیش کیا گیا۔ مہنگائی، عوامی مشکلات اور دیگر مطالبات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو متحرک کیا جاتا ہے، لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ تحریک اب بھی انہی مقاصد کے گرد گھوم رہی ہے یا پھر اس کا رخ کسی اور جانب مڑ چکا ہے؟ زمینی اطلاعات ناظرین جو موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق رات کی تاریکی میں شرپسند عناصر کے 3 مختلف گروہوں نے راولہ کوٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ یہ کوئی معمول کے سیاسی کارکن نہیں تھے جو جھنڈے، بینرز اٹھائے وہاں پر موجود ہوں، بلکہ بعض عناصر ان میں سے مسلح تھے۔ فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انہی کے شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کارروائی کرنا پڑی۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مقصد صرف احتجاج تھا تو اسلحہ کیوں؟ اگر مطالبات عوامی تھے تو فائرنگ کیوں؟ اگر مقصد مکالمہ تھا تو رات کی تاریکی میں منظم انداز میں شہر میں داخل ہونے کی کوشش کیوں کی گئی؟ ریاست کا موقف اب واضح اور دو ٹوک نظر آتا ہے۔ حکومتی ذرائع اور متعلقہ اداروں کا اس حوالے سے ناظرین یہ کہنا ہے کہ کسی بھی گروہ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ راولہ کوٹ کو بند کر دے، شہریوں کی روزمرہ کی زندگی کو مفلوج کر دے، کاروبار تباہ کر دے یا خوف اور دباؤ کے ذریعے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کرے۔ This is unacceptable۔ کبھی بھی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دلچسپ بات ناظرین یہ ہے کہ یہی قیادت ماضی میں مذاکرات کا حصہ بھی رہی ہے۔ حکومت کے ساتھ کئی نشستیں بھی ہوئی ہیں، مختلف مطالبات پر رعایتیں بھی دی گئی ہیں، متعدد معاملات میں لچک بھی دکھائی گئی، لیکن اس کے باوجود اگر حالات تشدد تک پہنچتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ What is the reason behind all this؟ ماضی میں مذاکرات کے نتیجے میں ناظرین انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج 117 مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی رعایت سمجھی جا رہی تھی، لیکن اب چونکہ حالات دوبارہ کشیدہ ہو چکے ہیں اور مذاکراتی عمل تقریباً ختم دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے، اس لیے یہ مقدمات دوبارہ بحال کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ مزید قانونی کارروائیوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور قانونی کارروائیوں کے حوالے سے آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ ہونی چاہیے ان تمام تر عناصر کے خلاف جو کہ اس سب میں ملوث تھے۔ اس پوری صورتحال کا سب سے زیادہ نقصان ناظرین عام عوام کو پہنچ رہا ہے، وہ عوام جن کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ راولہ کوٹ اور گرد و نواح میں ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہو چکا ہے، مختلف مقامات پر مال بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت محدود ہو چکی ہیں، پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، نہیں ہو رہے، ٹرانسپورٹیشن بند ہو چکی ہے، متعدد ٹرانسپورٹرز نے اپنی گاڑیاں روک دی ہیں، خوراک اور ایندھن کی سپلائی متاثر ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر یہ صورتحال مزید طول پکڑتی ہے تو سب سے زیادہ مشکلات عام شہریوں کو برداشت کرنا پڑے گی، جس طریقے سے ابھی عام شہری مشکلات برداشت کر رہے ہیں۔ کاروباری طبقہ پہلے سے ہی پریشان ہے، دکانیں بند ہونے سے روزانہ کی آمدنی متاثر ہو رہی ہے، مزدور طبقہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ روز کمانے اور روز کھانے والے افراد کے لیے چند دن کی بندش بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ جا کر ذرا پوچھیں ان کے گھروں سے کہ ان کے گھروں کا چولہا کیسے جلتا ہے۔ سیاحت کی بات کی جائے جو آزاد کشمیر کی معیشت کا ایک بڑا اہم ستون سمجھا جاتا ہے، اس صورتحال سے شدید متاثر ہو رہی ہے، ٹورزم افیکٹ ہو رہی ہے۔ ہوٹل مالکان، دکاندار، ٹرانسپورٹرز، مقامی کاروباری افراد سب کے لیے بے یقینی کے ماحول سے ناظرین وہ نقصان ایکچولی اٹھا رہے ہیں۔ اور اب ایک اور اہم پہلو پر بھی غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ ابتدا میں جو نعرے عوامی ریلیف اور عوامی مسائل کے گرد گھومتے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض حلقوں کی زبان اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیانیہ دونوں تبدیل ہو گیا۔ بعض تقاریر اور بیانات نے ایسے خدشات کو جنم لیا کہ کہیں یہ تحریک اپنے اصل مقاصد سے دور تو نہیں جا رہی۔ یہی وجہ ہے، this is the reason کہ بہت سے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں، they're raising questions against this کہ آخر اس تمام صورتحال سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، نقصان کس کو پہنچ رہا ہے۔
کیا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے یا پھر کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جب کسی بھی خطے میں بے چینی، تصادم، اداروں کے ساتھ براہ راست محاذرائی پیدا ہوتی ہے تو ناظرین کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ بیرونی قوتیں ایسے حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں یا پھر نہیں؟ وی آر آسکنگ یو، ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں. اینڈ یہی وجہ ہے کہ بعض حلقے اس تمام صورتحال کو محض ایک احتجاجی تحریک کے بجائے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اس دوران عوامی رائے میں بھی تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے. وہ لوگ جو پہلے خاموش تھے اب کھل کر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. عام شہری چاہتے ہیں کہ سڑکیں کھلیں، بازار معمول کے مطابق چلیں، کاروبار بحال ہوں اور روزمرہ زندگی دوبارہ اپنی رفتار پکڑے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک یہ مظاہرے جاری ہیں. رپورٹس کے مطابق اب تک ناظرین تقریباً 450 گرفتاریاں ہو چکی ہے، جبکہ بعض نوجوانوں کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ انہیں ایسے راستے پر لایا گیا جس کے نتائج کا شاید انہیں مکمل اندازہ نہیں تھا. وہ شاید جانتے بھی نہیں تھے کہ کس راہ پر وہ گامزن ہو رہے ہیں، کس نیریٹو کے پیچھے ان کو دھکیلا جا رہا ہے. والدین کے لیے بھی ناظرین یہاں پر ایک بہت عام پیغام ہے. جذباتی نعروں اور وقتی جوش میں لیے گئے فیصلے بعض اوقات پوری زندگی پر اثر ڈال دیتے ہیں. احتجاج ختم ہو جاتا ہے، جلد سے ختم ہو جاتے ہیں، لیڈران اپنی سیاسی حکمت عملی بدل لیتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن قانونی مقدمات، ایف آئی آرز، عدالتی کارروائیاں برسوں تک ایک انسان کا پیچھا کرتی ہیں، اور یہی اس عام آدمی کا، عام انسان کا پیچھا کریں گی، اس نوجوان کا پیچھا کریں گی جس کو ورغلا کر دھکیلا گیا. اس سب میں آج بہت سے نوجوان شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ چند لمحوں کے جذبات نے انہیں کس راستے پر لا کھڑا کر دیا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو قیادت اکثر یوجولی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیک اینڈ پر چلی جاتی ہے، پس منظر پر چلی جاتی ہے، جبکہ سب سے زیادہ قیمت کس کو ادا کرنی پڑتی ہے؟ کارکن کو، ایک عام نوجوان کو. اس لیے سوال صرف یہ نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا مسائل کا حل مذاکرات، سیاسی عمل اور قانون کے دائرے میں تلاش کیا جائے گا، یا پھر سڑکوں پر طاقت کے ذریعے اس کا حل تلاش کیا جائے گا، مار پیٹ کے ذریعے ریاستی رٹ کو چیلنج کر کے اس کا حل تلاش کیا جائے گا. کیا راولہ کوٹ کو دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف لے جایا جائے گا یا پھر تصادم کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا؟ کیا عوام کے مسائل واقعی میں حل ہوں گے یا پھر عام شہری ہی اس پوری کشمکش کی قیمت ادا کرتے رہیں گے، ابھی بھی اور مستقبل میں بھی اور ماضی میں بھی وہ کرتے رہے ہیں؟ فیصلہ بہرحال آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام امن، استحکام، کاروبار، روزگار اور معمول کی زندگی چاہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی واپسی کا مطالبہ اب سے پہلے کئی زیادہ زور سے جو ہے اس وقت سنائی دے رہا ہے، اور عوامی حلقوں میں یہ نعرہ سنائی دے رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.